بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، میئر گریٹر حیدرآباد، مجلس بلدیہ، صدور معتمدین و اراکین مجلس اتحاد المسلمین، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، عزیزان ملت، ابھی آپ اور ہم نے عثمانیہ یونیورسٹی دلت اسٹوڈنٹ کے صدر کے جذبات کو سنا اور ان کے جذبات کو اور ان کی بات کو سننے کے بعد یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی طرح اور نوجوان آگے بڑھیں گے دلت سماج سے تو وہ دن دور نہیں جب آندھرا پردیش میں بھی جس طرح اتر پردیش میں مایاوتی نے سب سے کمزور سماج کے سب سے کمزور لوگوں کو طاقت بخشی، اتر پردیش ریاست میں 100 سال سے جس سماج کو دبایا جا رہا تھا، جن کی کوئی عزت نہیں تھی، جن کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، وہ کام اتر پردیش میں مایاوتی نے دلت سماج کے لیے کیا۔ اگر آج جس طرح یہ نوجوان نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، مجلس اتحاد المسلمین یہی چاہتی ہے کہ آندھرا پردیش میں بھی جو اتر پردیش کی طرح دلت نے اپنی ایک سیاسی علیحدہ شناخت کو پیدا کیا، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آندھرا پردیش میں بھی دلت یہ اعلیٰ ذات کے لوگوں کے چنگل سے نکلے اور ایک سیاسی طاقت بن کر ابھرے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی کوشش یہی ہے کہ ہماری ریاست میں چاہے وہ تلنگانہ ہو یا پھر آندھرا کی ریاست ہو، نہ ان دونوں ریاستوں میں نہ مسلمانوں سے انصاف ہو سکے گا، نہ دلتوں سے ہو سکے گا اس وقت تک جب تک دلت اور مسلمان مل کر آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور جس دن دلت اور مسلمان سماج ایک سیاسی پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے، یقیناً ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ آج دلت سماج میں بھی اتنی بڑی تعداد میں ان کے نوجوان بے روزگار ہیں، ان کی صفوں میں بے روزگاری ہے، غربت ہے، حکومت کی اسکیمیں ہیں مگر ان اسکیموں سے ان کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور فائدہ کیوں نہیں پہنچتا؟ کیونکہ نہ تلنگانہ ریاست میں نہ آندھرا ریاست میں دلتوں کی کوئی سیاسی آواز ہے یا ان کی قیادت ہے۔ جس دن دلت سماج اس بات کو سمجھ لے گا، جس طرح اتر پردیش کے دلتوں نے اس کو سمجھ لیا اور اقتدار کو حاصل کیا، آج اتر پردیش میں کسی دلت کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو پولیس فوراً حرکت میں آتی ہے اور مقدمے عائد کرتی ہے اور گرفتاریاں پیش آتی ہیں۔ مگر وہی اتر پردیش میں اگر مسلمانوں کی جان اور مال کا نقصان پہنچایا جاتا ہے یا ہماری ماں اور بہنوں کی جس طرح مظفر نگر کے فسادات میں عزت لوٹی گئی، آج مظفر نگر کے فساد ہو کر قریب 5-6 مہینے کا عرصہ گزر چکا مگر آج بھی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ عزیزان ملت، ہماری ریاست کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں مگر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دلت سماج، مسلمان اور ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی سمجھیں کہ اگر ہم تلنگانہ میں بی جے پی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا چاہتے ہیں، اگر ہم تلنگانہ میں فرقہ پرست طاقتوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں،
اگر ہم تلنگانہ ریاست میں RSS جو اپنا زہر بڑھانا چاہتی ہے اس کے زہر کو روکنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے میرے عزیز دوستو کہ مسلمان اور دلت ایک طاقت بن کر ابھرے، اور یہ اسی وقت ہو سکے گا جب ہم دلتوں کے سامنے اپنے مسائل کو رکھیں، ہم دلتوں کو ان کے مسائل کو سمجھیں، اور ان کے ہمارے مسائل ایک ہی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ان سے بھی ناانصافی کی جاتی ہے، ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے، اور میری اور ہماری جماعت کی کوشش یہی ہے کہ ہم اگر ملیں گے تو یقیناً ہم لوگ BJP اور RSS کو کمزور کر سکتے ہیں، اور ہماری پوری کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی ایک سیاسی پلیٹ فارم ابھرے جس میں دلت اور مسلمانوں کا اتحاد مضبوط ہو سکے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بل پاس ہوا اور ہندوستان کی 29ویں ریاست تلنگانہ کی بن چکی۔ اب صرف صدر جمہوریہ کی ایک فارمیلٹی ہے کہ ان کی دستخط اور گزٹ نوٹیفیکیشن کو جاری کرنا ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تلنگانہ ریاست کو تو حاصل کر لیا، مگر سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کیا یہ نئی ریاست سیکولر رہے گی یا پھر یہ نئی ریاست یہ RSS کے نقش کے تمام جو سازشیں ہیں اس پر چلے گی؟ کیا یہ ریاست میں سماج کے کمزور طبقات سے انصاف کیا جائے گا یا پھر ان سے ناانصافی کی جائے گی؟ کیا اس نئی ریاست میں جو وعدے کیے گئے تھے مسلمانوں سے، جو حصول تلنگانہ کی لڑائی لڑ رہے تھے، جنہوں نے دعوے کیے تھے، کیا ان دعووں کو یا پھر ان وعدوں کو پورا کیا جائے گا؟ ریاست کا حصول تو ہو چکا، مگر کامیابی اس وقت سے ہی کامیابی ہوگی جب سیکولر طاقتیں یہاں پر مضبوط ہوں گی۔ اور مجلس شروع سے کہتی آ رہی ہے کہ آج جو مجلس نے کہا، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے تیزی کے ساتھ تلنگانہ میں تیلگو دیسم کمزور پڑتے جا رہی ہے۔ تلنگانہ میں تیلگو دیسم کے MLAs دوسری جماعتوں میں شامل ہو رہے ہیں، اور میں جس بات کا خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ایک میدان صاف ہو رہا ہے RSS کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات جو کہا اس میں غلط ثابت ہوں، مگر عزیز دوستو یہ تلخ حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہی حالات پیدا ہو رہے ہیں جو 1980 اور 90 کے دہے میں پیدا ہوئے تھے۔ خدا نہ خواستہ اس طرح کے حالات ہم پیدا ہونے نہیں دیں گے، مگر اگر کوئی سیاستدان ان تمام حالات کو سمجھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے مجھے، اور مجھے آپ کو بتانا ہے کہ وہ حالات پیدا کرنے کی RSS کوشش کر رہی ہے۔ اسی لیے جن لوگوں نے تلنگانہ کو حاصل کیا ان پر یہ ذمہ داری حاصل ہوتی ہے کہ وہ فرقہ پرستی کے ماحول کو بننے نہ دیں، وہ RSS کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکے، اور اگر تیلگو دیسم جا کر BJP سے اتحاد کرتی ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ تیلگو دیسم جو 1-2 سال میں ختم ہو سکتی تھی وہ مہینوں میں ختم ہو جائے گی، تیلگو دیسم کا وجود مٹ جائے گا۔ اسی لیے تیلگو دیسم کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کیا لائے عمل اختیار کریں گے۔ اگر تیلگو دیسم اپنے سیاسی فائدے کے لیے چند اسمبلی اور پارلیمنٹ کی سیٹوں کے لیے فرقہ پرست BJP سے سمجھوتا کرے گی تو یقیناً مستقبل میں تیلگو دیسم کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تلنگانہ ہو یا آندھرا ہو، یہاں کا مسلمان، یہاں کا دلت، یہاں کا سیکولر ہمارا ہندو بھائی ان فرقہ پرست طاقتوں کا ہرگز ساتھ نہیں دے گا۔ 9 سال 10 سال کا لمبا عرصہ ہو چکا، نائیڈو نے اقتدار کو کھویا، مگر ابھی تک نائیڈو کو سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں اقتدار سے ہاتھ کیوں دھونا پڑا۔ چندرا بابو نائیڈو کو اقتدار سے ہاتھ اس لیے دھونا پڑا، اقتدار سے محروم اس لیے ہوئے کیونکہ انہوں نے BJP کا ساتھ دیا۔ BJP کا ساتھ تیلگو دیسم کی تباہی کا باعث بنا۔ آج پھر وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں۔ میرا تعلق صرف اتنا ہے کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ مت ہاتھ ملاؤ ان لوگوں سے۔ تم ان لوگوں سے ہاتھ ملاؤ گے، یاد رکھو یہ RSS
تم تمام کو ختم کر کے رکھ دے گی، تمہاری شناخت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ روکو اپنے آپ کو، ورنہ یاد رکھو یہ سیکولر بات ہم کرتے ضرور ہیں، مگر آج ہم کیا دیکھتے ہیں عزیز دوستوں کہ سیکولرزم کے نام پر یہ تمام کے تمام قائدین مسلمانوں سے تو ووٹ حاصل کرتے ہیں، دلتوں سے ووٹ حاصل کرتے ہیں، مگر جب وقت آتا ہے جا کر بی جے پی کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ تلنگانہ جن لوگوں نے حاصل کیا، مجلس نے بھی اس بات کو مانا کہ چلیے ہم مانتے ہیں اس بات کو، ہمارا جو موقف ہے وہ تاریخ اور مورخ لکھے گا، مگر مجلس نے کہا کہ حیدرآباد پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین نے جو سری کرشنا کمیٹی کو لکھ کر دیا، اس سے پہلے پرنب مکھرجی کمیٹی کو لکھ کر دیا تھا کہ حیدرآباد کو ہم یونین ٹیریٹری نہیں بنانے دیں گے۔ ہماری مطالبے پر بار بار مجلس کے اصرار پر، بار بار مجلس اتحاد المسلمین کے مطالبے کے اوپر مرکزی حکومت کو ہماری بات کو ماننا پڑا، اور حیدرآباد کو مرکز زیر انتظام علاقہ نہیں قرار دیا گیا۔ یہ کس کی نمائندگی پر ہوا؟ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہوا، ورنہ وہ دوسری تمام جماعتیں جن کو تلنگانہ کی اتنی فکر تھی کہ چاہے جس حال میں اور جس شیپ میں تلنگانہ آ جائے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ مجلس نے کہا کہ نہیں، حیدرآباد مرکز زیر انتظام علاقہ نہیں بن سکتا۔ چندی گڑھ کے اطراف 10 کلومیٹر پر پنجاب ہے، 8 کلومیٹر پر ہریانہ ہے، مگر حیدرآباد سے سب سے قریب آندھرا کا بارڈر 180 کلومیٹر پر ہے، رائل سیما کا بارڈر 170 کلومیٹر پر ہے۔ حیدرآباد میں جغرافیکل کنٹیگوٹی نہیں ہے۔ مجلس کے مطالبے کے اوپر مرکزی حکومت نے اس کو ڈراپ کیا۔ دوسری بات، کیڑوں کی فکر مت کرو، بہت کیڑے آتے ہیں۔ اور ہم تو جنگلی جانوروں سے مقابلہ کر رہے ہیں، کیڑوں کی فکر مت کرو آپ۔ وہ ایک جنگلی جانور ہے گجرات کا، انہیں بھی اتنا جانور نے کیڑا ہی چھے انہیں۔ اور ہمارے یہ دلت نوجوان کی تقریر کے بعد تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اس علاقے میں جتنے بڑے کی دکانیں کل سے ان کے سیل میں اضافہ ہوں گے۔ آنے دیکھیے آپ کے بیف کے اوپر گانا بنا دیے، ہم بولے تو کیس بک کر دیتے۔ اب ہمارا دلت بھائی بول رہا کہ ہم فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑا کھاتے، کھانا چاہیے۔ غریب کیا کھائیں گا؟ غریب کے پاس پیسے نہیں ہیں، نہ مسلمان کے پاس پیسے ہیں، کہاں سے بکرے کا گوشت کھائیں گے دلت اور مسلمان؟ اگر گوشت کھانا ہے تو وہی بڑے کا کھا سکتے۔ تو اب انشاءاللہ تعالی مجھے لگتا ہے کہ پورے بسم اللہ ہوٹلوں کا بھی بسم اللہ ہوگا، پوری دکانوں میں جتنے بڑے کے دکانیں ہیں انشاءاللہ کل سے سیل میں اور اضافہ ہوگا۔ تو اس کے لیے تمام دکان والوں کو ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور بلکہ جتنے حیدرآباد سکندرآباد میں بڑے کے گوشت کی دکانیں، وہ لوگ ایک سیمینار کر کے ہمارے نوجوان لیڈر کو بلائیے دلت کے، اس کا فائدہ کیا ہے بتائیں گے انہیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں بیف فیسٹیول کیے، بڑا اہم کام ہوا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے بڑے اعلیٰ ذات کے جتنے نوجوان اسٹوڈنٹ تھے ان کو بڑی تکلیف ہوئی اور احتجاج کیے کہ کیسا بڑے بیف فیسٹیول عثمانیہ یونیورسٹی میں ہو سکتا۔ ہمارے دلت نوجوانوں نے اس کو کر دکھایا اور کہا کہ ہم بیف فیسٹیول کریں گے۔ عزیز دوستوں، میں بات کر رہا تھا آپ سے تلنگانہ میں جو مجلس نے مطالبہ کیا تھا کہ مرکز زیر انتظام علاقہ ہم قرار نہیں دیں گے، یہ مجلس اتحاد المسلمین کا مطالبہ تھا، یہ مجلس اتحاد المسلمین کی کوشش تھی، ورنہ یہ لوگ تو ان کو صرف مطلب تھا کہ مل جائے ریاست، حیدرآباد یونین ٹیریٹری ہو جائے، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ مجلس نے ایک اور بات لکھ کر دی تھی، یہ تمام دستاویز انٹرنیٹ پر دستیاب ہے، کوئی بھی اس کو جا کر دیکھ سکتا
श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट में हमारी ये दस्तावेज है, हमारी ये रिकमेंडेशन, हमारी ये तहरीरी नुमाइंदगी है। मजलिस ने कहा कि हैदराबाद का पैसा किसी दूसरी रियासत की तरक्की में इस्तेमाल नहीं होता। ये हमारा दस्तूर हिंदुस्तान का इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक शहर का पैसा निकालकर दूसरी रियासत में लगाया जाए। मरकजी हुकूमत ने इसको कबूल किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो 3 अहम मुतालबे किए थे उसमें से 2 को कबूल किया, और जो सबसे अहम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुतालबा था उसको मरकजी हुकूमत ने कबूल नहीं किया। वो ये अजीज दोस्तों कि शहर हैदराबाद और साइबराबाद के जो पुलिस है, हम ये मुतालबा किए थे कि हिंदुस्तान की दस्तूर के लिहाज से शहर हैदराबाद की पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर और साइबराबाद का लॉ एंड ऑर्डर ये रियासत तेलंगाना के पास रहे। मरकजी हुकूमत ने बेवकूफी कर दी, गलती की, और बहुत बड़ी गलती की, कानूनी गलती है। दस्तूर इस बात की इजाजत नहीं देता कि मरकजी हुकूमत ने गवर्नर के हवाले किया। मैं सवाल करना चाहता हूं, जो लोग तेलंगाना की लड़ाई लड़ रहे थे, क्या आप इस बात पर राजी हैं कि शहर हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर, साइबराबाद का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर साहब के पास रहे? ये कौन गवर्नर रहेगा? जो भी मरकजी हुकूमत में रूलिंग पार्टी बरसर इख्तिदार जमात होगी, उनका वफादार को गवर्नर बना देते। क्या अवाम ने उसको मुंतखब किया? क्या उसको मालूम अवाम की जरूरत क्या है? क्या गवर्नर साहब को मालूम होगा कि कैसे पुलिस हम पर जुल्म करती? क्या गवर्नर साहब को मालूम होगा कि कैसे रात के अंधेरे में हमारे घरों में घुसते हैं? क्या गवर्नर साहब को मालूम होगा कि मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट के बाद शहर हैदराबाद के 80 मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार किया गया, महीना भर उनको दूर दराज के मुकामात पर रखकर उनको मारा गया, पीटा गया? ये कैसे मालूम होगा गवर्नर को? बावजूद इसके कि एक यहां पर हुकूमत थी, अब जब गवर्नर के पास ये इख्तियार दिया जाएगा तो यकीनन मुसलमानों पर जुल्म हो सकता है, यकीनन मुसलमानों से नाइंसाफी हो सकती है, यकीनन दलितों से नाइंसाफी हो सकती है। ये हमारे दस्तूर के खिलाफ है। मगर अफसोस है मुझे उन लोगों पर जो आज तेलंगाना के उसूल पर फूल का हार तो पहन रहे, जो तेलंगाना की रियासत के तश्कील के ऊपर मिठाई खा रहे और बड़े बड़े बुलंद बांग दावे कर रहे। अरे क्या तुमको जरा भी एहसास नहीं हुआ? कहां गई तुम्हारी गीरत कि जिस रियासत के उसूल में तुम खुशियां मना रहे हो उसमें उन 650 नौजवानों की कुर्बानियां शामिल है? क्या तुम उनकी कुर्बानियों को रायगा जाने दोगे? अरे कैसा तुम्हारा दारुल हुकूमत होगा जहां पर तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर को एक यहां का सर्कल इंस्पेक्टर नहीं सुनेगा? चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का होगा मगर चिलकलगुड़े का इंस्पेक्टर सलूट करेगा गवर्नर को। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का होगा मगर डीसीपी यहां की होगी, वो सलूट करेगी गवर्नर को। अरे तुम क्या तेलंगाना हासिल किए? लड़ो इसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वादा किया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इसके खिलाफ, इस प्रोविजन के खिलाफ जाएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास नहीं रहेगा। और अफसोस की बात तो यह है कि गवर्नर को 2 एडवाइजर्स रहेंगे जो मरकजी हुकूमत उनको नामजद करेगी, कि चीफ मिनिस्टर को अवाम मुंतखब करेगी, एमएलए को अवाम मुंतखब करेगी और गवर्नर साहब को असिस्ट करेंगे 2 एडवाइजर, 2 मुशीर जिनको नामजद करेगी मरकजी हुकूमत। क्या जो लोग तेलंगाना के नाम पर आज खुशियां मना रहे, बताओ मुझे, मेरे सवाल का जवाब दो। कल अगर खुदा ना खास्ता मरकज में बीजेपी हुकूमत बनाएगी, किसको लाके गवर्नर बनाकर बिठाएंगे? किसको मुशीर बनाएंगे गवर्नर का? क्या तुम कभी इसको भी सोचा कि किस पर जुल्म होगा? किसको जुल्म होगा? किसको निशाना बनाया जाएगा? और पुलिस है, हजरत पुलिस, जिसके ताल्लुक से अगर मैं तोड़ के कहूं अकबर इलाहाबादी का शेर किसी और पर था। अकबर इलाहाबादी का शेर क्या था कि अगर पुलिस पर अगर उसको रख कर दिया जाए तो अकबर इलाहाबादी ने कहा पुलिस को देखकर, लो आज हम शैतान ने कहा कि लो आज हम साहिब औलाद हो गए। ये वो हजरत पुलिस है और इनका पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास। क्या ऐसा चीफ मिनिस्टर होगा तेलंगाना का, उसको अपने ही दारुल हुकूमत में कोई इख्तियार नहीं होगा।
مجلس اس کی خلاف ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے, ایس ایل پی فائل کریں گے, چاہے کتنا وقت ہو جائے ہم لڑیں گے. یہ ہم کو بتا رہے تھے مل گیا, کیا ملا آپ کو, کیا ملا آپ کو؟ منہ میں لالی پاپ دے دیا, بچے کی طرح چوس رہے. تلنگانہ مل گیا کہ کیا لائن آرڈر کہاں پر گیا؟ کس کو ملے گا لائن آرڈر؟ اور پھر دوسری بات اس میں یہ کہ حیدرآباد کس کا ہے آخر؟ حیدرآباد آخر کس کا ہے؟ تلنگانہ بولتی ہمارا ہے, آندھرا کے لوگ بول رہے ہمارا ہے. یہ دونوں ریاست کا دارالحکومت. ارے بھائی کیا ہم یتیم ہیں؟ آپ بھی ہمارے کو گود لے رہے, انہوں بھی گود لے رہے. ہندوستان میں دنیا میں کوئی مثال نہیں دے سکتا کہ ایک ریاست کا دارالحکومت کوئی دوسری ریاست میں ہے. آخر یہ اگر حیدرآباد تلنگانہ کا اگر حصہ رہا ہے تو پھر یہ تلنگانہ کا دارالحکومت ہونا چاہیے, نہیں 10 سال کے لیے. ارے یاد رکھو یہ ہندوستان ہے, 10 سال سے کوئی چیز شروع ہوتی تو کبھی ختم نہیں ہوتی. سب چیز 10 سال سے شروع ہوتی اور کبھی ختم ہونے والی نہیں. مگر 10 سال کے لیے حیدرآباد کو دارالحکومت بنا دیے تلنگانہ کا, 10 سال کے لیے دارالحکومت بنا دیے آندھرا کا. اب سیکریٹریٹ کی آدھی بلڈنگ یہ ریاست کی, آدھی بلڈنگ ان کی ریاست کی. عجیب و غریب معاملہ رہے گا. بیچارہ یہاں کے ٹریفک پولیس والوں کا کیا ہوگا؟ گاڑی اگر آندھرا سے آئیں گی تو چالان کس کو لکھ کے دیں گے؟ کس کو روکیں گے؟ پولیس والے تو کس کتوں کو سلوٹ ماریں گے. تلنگانہ کا چیف منسٹر, آندھرا کا منسٹر, گورنر, اس کے 2 مشیر, یہ کیا کھچڑی بنا کے چھوڑ دیے. یہ غلط ہے. یہ ایڈمنسٹریشن پر اس کا اثر پڑے گا. پورا کا پورا اختیار گورنر کے پاس رہے گا, پورا اختیار گورنر کے پاس رہے گا. یہ آج جو یہاں کے منسٹر ہیں تلنگانہ کے, ارے تم کو حیدرآباد کا کانسٹیبل پلٹ کے نہیں پوچھیں گا, یاد رکھو. یہ اور بات ہے کہ ہمارا معاملہ الگ ہے, ہمارے پاس طاقت, یہ اقتدار, ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے. ہمارا نام کافی ہے, اٹھ جاتے نام سن کر الحمدللہ. مگر تمہارا کیا ہوگا, تمہارا کیا ہوگا یاد رکھو. تم سوچ لو کہ تم منسٹر ہوگے حیدرآباد کے, مگر تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. تم نام کے منسٹر ہوگے, تمہارے پاس کوئی پاور نہیں ہوگا. یہ غیر قانونی کام ڈاکٹر منموہن سنگھ کی حکومت نے اور کانگریس پارٹی نے کیا. یہ توہین ہے تلنگانہ کی عوام کی, یہ توہین ہے تلنگانہ کی کہ آپ ایک حکومت پر بھروسہ نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں سیماندرا کے لوگ حیدرآباد میں رہتے ہیں. ہم شروع سے بول رہے کہ کوئی سیماندرا کے لوگوں کو آنچ آنے نہیں دیں گے. یہ ہمارے بھائی ہیں, اگر ان کو کوئی سیکولر بولے گا تو ہم ان کی زبانیں نکال لیں گے. ہم سیماندرا کے لوگوں کے ساتھ ٹھہریں گے, ان پر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے. حیدرآباد ہندوستان کا حصہ ہے, حیدرآباد سب کا ہے, حیدرآباد ہر مذہب کے ماننے والوں کا ہے. حیدرآباد ترقی کرے گا تو اس میں سب کو فائدہ ہوگا, مگر حیدرآباد کا دل ہمارا ہے, ہمارا ماننا ہے. مگر آپ حیدرآباد کے اوپر بول رہے نہیں. یہاں تو کیا نظام آباد میں لوگ نہیں ہیں, وہ کیا کھمم میں نہیں ہے, کیا نلگنڈا کے کودال میں نہیں ہے, کیا کھمم کو پھر آپ ایس پی بھی آپ نامزد کریے, کھمم کا نظام آباد کے ایس پی بھی آپ نامزد کریے. کیوں آپ حیدرآباد کے پیچھے پڑ گئے؟ یہ غلط اقدام ہوا. اور دوسری بات, اہم بات, تلنگانہ تو حاصل کر لیے, بتاؤ اس کا ڈیولپمنٹ کا پلان کیا ہے؟ مجلس اس بات کو کہتی ہے. مجلس انشاءاللہ تعالی ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے, جو بھی حکومت بنائے گا اس کے سامنے کہیں گے کہ تلنگانہ میں جتنے 70 بلدیات ہیں ان تمام میں پینے کے پانی کی تکلیف کو دور کیا جائے. آج ہمارے شہر حیدرآباد میں کیا 2 دن میں 3 مرتبہ پانی آتا, آدھے گھنٹے کے لیے, 45 منٹ کے لیے. جس کے گھر میں پمپ نہیں, پانی نہیں آتا. مجلس نے کیا کہا تھا, یہ پرانہیتا چیولہ جو پروجیکٹ ہے اس کو نیشنل سٹیٹس دیا جائے. کیوں کہا ہم نے نیشنل سٹیٹس دو؟ اس لیے کہ اس پروجیکٹ کی قیمت 20,000 کروڑ روپے سے زیادہ ہے. اگر وہ پانی آئے گا پرانہیتا چیولہ کا, گوداوری کا حیدرآباد کو, تو تبھی جا کر ہم کو روز پانی ملے گا.
مگر یہ مطالبہ نہیں کرتے. مجلس نے مطالبہ کیا تھا کہ دیکھو شہر بڑھتا جا رہا ہے, آبادی بڑھ رہی ہے, پینے کے پانی کی بڑی تکلیف ہے, مگر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا. ہم مطالبہ کریں گے, ہمارا پلان رکھیں گے کہ جتنے 70 بلدیات ہیں وہاں پر اس پینے کے پانی کی تکلیف کو دور کیا جائے, اور ان تمام 70 شہری علاقوں میں وائی فائی قائم کیا جائے تاکہ نوجوان اس وائی فائی کا فری استعمال ہو, تاکہ وہ اپنی زندگی کے ضروریات کو, اپنے کام کاج کو, ٹیکنالوجی کو استعمال کریں. بنگلور شہر میں جب بنگلور شہر میں وائی فائی فری کر دیا گیا تو کیوں نہیں اس کو حیدرآباد میں کر سکتے, کیوں نہیں کریم نگر میں کر سکتے, کیوں نہیں ظہیر آباد میں کر سکتے, کیوں نہیں تانڈور میں کر سکتے, کیوں نہیں اس کو نلگنڈار کوڈال میں کر سکتے. یہ ڈیولپمنٹ کا پلان ہونا چاہیے. ارے تم نے حاصل کر لیا, مگر یاد رکھو عوام کی امیدیں تم سے بہت وابستہ ہیں, عوام کی امیدیں تم سے بہت وابستہ ہیں. ان کو پورا کرنا پڑے گا, بتانا پڑے گا کہ دلتوں کا کیا حصہ ہوگا, دلتوں کو کیا فائدہ ہوگا. میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں تمام سیاسی جماعتوں سے, چاہے کانگریس ہو یا ٹی آر ایس ہو, تم نے کہا تھا جس دن تلنگانہ بنے گا سب سے پہلا چیف منسٹر دلت بنے گا. کیا الیکشن کے بعد, ریاست کے بننے کے بعد کیا تلنگانہ کا چیف منسٹر دلت بنے گا یا کوئی اعلیٰ ذات کا آدمی بنے گا؟ یہ جواب تم کو دینا پڑے گا. مجلس اتحاد المسلمین تم کو یاد دلا رہی ہے تمہارا وعدہ. تم نے کہا تھا کہ تلنگانہ کا پہلا چیف منسٹر دلت بنے گا. آپ میری بات کو یاد رکھو کہ الیکشن کے بعد دلتوں سے کہا جائے گا کہ نہیں ہم دستبردار ہو رہے ہیں ان کے اعلیٰ ذات کے لوگوں کے حق میں. یہ کہاں ہوگا؟ یہ دھوکہ دیا جائے گا پھر سے دلتوں کو. کیوں نہیں دیتے دلت کو چیف منسٹر بناؤ, 5 سال کے لیے دلت کو بناؤ چیف منسٹر تلنگانہ کا, اسی کے ہاتھ میں لا اینڈ آرڈر دو. کوئی فساد نہیں ہوگا تلنگانہ میں, کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. مگر تم دلت کو اقتدار نہیں دینا چاہتے. تم اقتدار ملنے سے پہلے دلت بولے, اب جب معاملہ آ گیا تو بولے نہیں بھائی بن جاتا ہوں, میرے کو دولہا بنا دو, میں زندہ تلسمات ہوں, میرے کو سب معلوم. یہ آخر کب تک ریڈی ویلما کی سیاست چلے گی؟ ریڈی ویلما چودھری کب تک چلے گا؟ یہ سوچنا پڑے گا ہمارے دلت بھائیوں کو, ہمارے بیک ورڈ کلاس کے بھائیوں کو. یہ تلخ حقیقت جب ہم بیان کرتے ہیں تو حکومت کو پسند نہیں آتا, یہ تمام اعلیٰ ذات کی سیاسی جماعتوں کو پسند نہیں آتا. یہ دلت سماج کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ کا استحصال کیا جا رہا ہے, دلتوں کا ایکسپلائٹیشن کیا جا رہا ہے. نعرے مار مار کر ان دلت بچوں نے اپنی جانیں گنوا دی تلنگانہ کے اصول کے لیے. 650 اگر بچے مر گئے, جلا کر مرے یا زہر کھا کر مرے, تو سب سے زیادہ دلت بچے تھے. پوچھئے ان سے کہ عثمان یونیورسٹی میں سب سے زیادہ جو سوسائڈ کیے بچے کون تھے؟ دلت سماج کے تھے, بیکورڈ کلاس سماج کے تھے. مگر جب معاملہ آ رہا ہے چیف منسٹر کا تو بول رہے نہیں میرے کو بنا دو, انہوں بول رہے میرے کو بنا دو. آخر یہ کیا قصہ ہے میرے عزیز دوستو؟ کیا یہ انصاف ہے؟ تلنگانہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ریاست کا حاصل کرنا ہے ایک بات, مگر اس کو سیکولرزم پر قائم رکھنا ہے سب سے اہم بات. آج ان کو بتانا پڑے گا کہ کیا بلو پرنٹ ہے تمہارے پاس. مسلمانوں کے تعلق سے ہم نے کہا کہ اردو زبان, پارلیمنٹ میں نے بل پیش کیا, امینڈمنٹ ترمیمات دیے کہ اردو کو تلنگانہ میں پہلی زبان کا موقف ملنا چاہیے. کیوں نہیں دیتے پہلی زبان کا موقف آپ؟ جب ایک تیلگو زبان پر 2 ریاست تشکیل پا گئی تو اردو کو بھی تو اس کا انصاف ملنا چاہیے, مقام ملنا چاہیے. یہ عثمان یونیورسٹی جو اردو زبان میں پڑھائی جاتی تھی بعد میں انگریزی میڈیم میں کیا گیا, کیا اردو کو اس کا انصاف نہیں کیا جائے گا؟ جس زبان نے ملک کی آزادی میں سب سے بڑا رول ادا کیا, کیا اردو زبان کو پہلی زبان کا درجہ دینا پڑے گا؟ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا مطالبہ. ریزرویشن آندھرا کے مسلمانوں کو ملنا چاہیے, تلنگانہ کے مسلمانوں کو ملنا چاہیے. جنہوں نے 12% کا وعدہ کیا, بتاؤ کر کے بتاؤ 12%. 4% لڑنا پڑ رہا سپریم کورٹ میں, آپ نے 12 کا وعدہ کیا. ٹھیک ہے, آپ کا وعدہ ہے, کر کے دکھائیے. آپ کر
کے دکھائیے آپ، سب پلان کا مطالبہ مجلس نے کیا، یہ تمام ترمیمات مجلس نے پارلیمنٹ میں پیش کیے، مگر کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اٹھ کر بول سکے۔ ان کو صرف جلدی تھی کہ مل جائے مل جائے۔ ارے کیا تم کو بھیک میں دیا گیا؟ تم کو اتنا بے صبری کا مظاہرہ کر رہے تھے پارلیمنٹ میں، ارے اپنے ترمیمات مت پیش کرو آپ۔ میں نے کہا نہیں، میں نے عوام سے وعدہ کیا میں ترمیمات کو پیش کروں گا، چاہے وہ ہار جاؤں میں اس میں، مگر عوام کے درمیان میں تو جا کر کہوں گا کہ ہاں میں نے ترمیمات پیش کی تھی، یہ ہم نے عوام سے وعدہ کیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ پارلیمنٹ نے اس کو منظور نہیں کیا، مگر ہندوستان کی پارلیمنٹ کی اہمیت، اس کی عظمت اپنی جتان کی غریب عوام ووٹ ڈالنا بند کرے گی، وہ پارلیمنٹ نہیں رہے گا۔ میرے عزیز دوستوں، میرے نوجوانوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب ہم کو آگے بڑھنا ضرور ہے، مگر ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیسے ہم فرقہ پرست طاقتوں کو روکیں۔ آج RSS، یہ بجرنگ دل، یہ وشوا ہندو پریشد بڑے خوش ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کی سیاست کیسے چل رہی۔ ہمارے رام ولاس پاسوان، لوک جن شکتی پارٹی، وہ چلے گئے، BJP میں چلے گئے۔ کون یہ پاسوان؟ رام ولاس پاسوان نے بیان دیا تھا، کیا بیان دیا تھا کہ میں سمی کے اوپر پابندی کا خلاف ہوں۔ رام ولاس پاسوان کا بیان ہے کہ میں سمی پر پابندی کے خلاف ہوں۔ آج انہی کے RSS والوں کے گود میں چلے گئے۔ کن کے گود میں چلے گئے رام ولاس پاسوان؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ سمی کے خلاف ہیں، اور آج آپ BJP کی تائید کر رہے ہیں۔ آپ نے بیان دیا تھا کہ گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اسی لیے میں چھوڑ رہا ہوں، مودی کو ہٹانا چاہیے۔ آج آپ مودی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے چلے گئے، صرف 5 پارلیمنٹ کی سیٹوں کے لیے، صرف 5 پارلیمنٹ کی سیٹوں کے لیے۔ اور یہ نریندر مودی نے کیا کہا تھا رام ولاس پاسوان کے بارے میں؟ نریندر مودی نے کہا تھا کہ یہ وہ رام ولاس پاسوان ہے جو بنگلہ دیشیوں کو ہندوستان کی شہریت دینا چاہتا۔ وہ نریندر مودی کو بھی کوئی غیرت نہیں، وہ بھی بولا ویلکم، آ جاؤ میرے پاس۔ آپ بھی ویلکم، آپ بھی چلے گئے۔ آخر ہندوستان کی سیاست میں، جس کو انگریزی میں کہتے کہ مائیگریٹری برڈ، یہ ہجرت کرنے والے پرندے بن چکے۔ الیکشن آیا تو ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے، الیکشن آیا تو اس پارٹی میں جا کر بیٹھ گئے۔ کبھی تیلگو دیسم میں چندرا بابو نائیڈو کی تعریف میں گانے گانے والے اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم آپ پارٹی میں چلے جائیں گے۔ کوئی وہاں بولتا، کوئی یہاں بولتا۔ کیا ہمارے ہندوستان کی سیاست میں کوئی ٹھہراؤ ہے یا نہیں؟ ہر آدمی اپنے مفاد کے لیے منافقت کرتا ہے۔ تیلگو دیسم میں رہ کر بڑا باجا بجائے، اب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ چندرا بابو نائیڈو مودی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تو صاحب کو زبان نہیں کھلتی، زبان نہیں کھلتی۔ آج رام ولاس پاسوان بہار کے چند پارلیمنٹ کی سیٹوں کے لیے BJP کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور یہ نریندر مودی کل دلی میں تقریر، پرسوں دلی میں تقریر کرتے کرتے یہ کہہ دیا کہ بھگت سنگھ جو ہے انڈمان میں شہید ہو گئے۔ عجیب و غریب آدمی ہے۔ بھگت سنگھ وہاں کیسا چلے گئے بھائی؟ کالا پانی ان کو وہاں نہیں ہوئی۔ ارے کوئی تو پڑھاؤ اس کو۔ کیا تمہارے پاس ہسٹری پڑھانے والا نہیں ہے؟ کوئی تو پڑھاؤ بیچارے کو۔ بھگت سنگھ کو سولی پہ سزا دی گئی لاہور میں، بھگت سنگھ وہاں پر شہید ہوئے، انہوں بولے نہیں وہاں پر ہوئے۔ عجیب و غریب، انہیں ہندوستان کا پرائم منسٹر بننے کا خواب دیکھ رہا ہے انہیں۔ اور پھر دوسری بات، کسی جلسے میں کہہ دیے کہ ہمارے بابا قوم کا نام گاندھی۔ اگر آپ ایک بچے سے پوچھیں گے کہ بیٹا MK گاندھی کا پورا فل فارم کیا ہے، تو بولیں گا موہن داس کرم چند گاندھی۔ جو ہندوستان کا وزیر اعظم بننا جا رہا انہیں بولا موہن لال۔ عجیب و غریب لال ہے یہ۔ میرے خیال سے ان کا جو جملہ ہے بیف از دا اسٹرینتھ، تھوڑا چکانا پڑے گا اس کو، مگر پیٹ تاپ نہیں لاتا ان کا۔ یہ خالی انسانوں کا خون چکنے والے ہیں لوگ، یہ انسانوں کا خون چکنے والے، یہ مسلمانوں کے دلتوں کی عزتوں سے لوٹنے والے ہیں۔ ان کو کیا مطلب؟
عجیب و غریب شخص کو بی جے پی نے وزیر اعظم کو امیدوار بنا کے پیش کر دیا. آر ایس ایس اور بی جے پی کے فاؤنڈرز میں شیما پرساد مکھرجی, تو انہوں بولے نہیں, انہوں وہاں ان کی شیما پرساد مکھرجی کا انتقال ہوا جموں کشمیر میں, تو انہوں بولے نہیں میں ان کی راکھ سوئٹزرلینڈ سے لایا. ارے وہ دوسرے شیما تھے بھائی, یہ بھی نہیں معلوم. الیگزینڈر کہتے یہاں تک آ گیا تھا, گجرات تک. عجیب و غریب آدمی کو ہندوستان کا وزیر اعظم بنانے کی کوشش کر رہی ہے. بی جے پی کے پاس کیا پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں؟ ہمارے کو بولتے ان پڑھ, دلت نہیں ان پڑھ. دلت کو تو معلوم نام, بابا قوم کا نام معلوم ہمارے کو, بھگت سنگھ کے بارے میں ہمارے کو معلوم, چندر شیکھر آزاد کے بارے میں ہم کو نام معلوم, اشفاق اللہ کے بارے میں معلوم. آپ کے وزیر اعظم کو امیدوار کو یہ بھی نہیں معلوم کہ بھگت سنگھ کہاں ان کی موت ہوئی, کہاں ان کو پھانسی دی گئی. مگر یہ بن رہے ہیں, خواب دیکھ رہے ہیں, خواب دیکھ رہے ہیں. ارے سوال یہ پیدا ہوتا بی جے پی والوں, اٹل بہاری واجپئی وزیر اعظم تھے تو ہول سیل ریٹیل میں ایف ڈی آئی کی اجازت دی, مانا اس بات کو, پیپر لکھا. کل مودی پرسوں بعد میں پارلیمنٹ میں ایف ڈی آئی کے پر بحث ہوئی تو بی جے پی نے کہا نہیں, ہم ایف ڈی آئی میں, ہم ریٹیل میں ایف ڈی آئی کے خلاف. کل تقریر کرتے ہوئے دل کیا کہا موزی نے کہ نہیں ہم قائل ہیں ایف ڈی آئی آنا چاہیے ریٹیل میں. ارے تمہاری کوئی پالیسی ہے یا نہیں؟ اٹل بہاری واجپئی ایک بات بول رہے, پھر تمہاری پارٹی اس کو بدل دی پارلیمنٹ میں, پھر کل موزی ایک بات بول رہا. آپ دیکھیے کتنا تضاد ان لوگوں میں ہے. اور پھر ہمارے دلت بھائی سے کہنا چاہوں گا, میری آواز اگر ہمارے دلت بھائیوں تک پہنچ رہی ہے تو سن لو. بی جے پی میں جو ایس سی سیل کا چیئرمین ہے جس کا نام بھی پاسوان ہے, اگر میں غلط نہ کہوں تو سنجے پاسوان نام ہے اس کا, اس نے کہا, کیا کہا کہ بی جے پی یہ سوچ رہی ہے, ہم پورا تیار ہو چکے ہیں کہ جو تھرڈ جنریشن دلت ہے ان کو ریزرویشن نہ ملے. تھرڈ جنریشن دلت کو ریزرویشن نہیں ملنا, یہ بی جے پی والے بول رہے ہیں. تم کون ہوتے دلتوں کو ریزرویشن روکنے والے؟ جو ریزرویشن بابا صاحب امبیڈکر نے دیا, جس کو گولوالکر ہیگڈیور نے نہیں دیا, جس کو تمہارے گرو جی نے نہیں دیا, یہ ریزرویشن ملا تو امبیڈکر نے دیا. ان کا آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں تھرڈ جنریشن کو ملنا چاہیے. آپ بتائیے عزیز دوستو, کیا ان کی باتوں میں تضاد نہیں ہے؟ کیا ان کی باتوں میں تضاد نہیں ہے؟ دھوکہ دے رہے ہیں دلتوں کو آر ایس ایس والے. اور پیپر تیار ہو چکا ہے باضابطہ کہ تھرڈ جنریشن دلتوں کو ریزرویشن نہ ملے. یہ بی جے پی والے کہہ رہے ہیں, بتائیے کہ کیا یہ دلتوں کو قبول ہوگا؟ کیا دلت تیار ہوں گے اس بات کو؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہندوستان کا دلت تیار ہوگا, کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. ہر محاذ پر بی جے پی ناکام ثابت ہو رہی ہے, مگر فرقہ پرستی کا پیغام لے کر موزی آگے بڑھ رہا ہے. یاد رکھیے ٹی ویوں پر جو آ رہا ہے, ٹی ویوں پر جو آ رہا ہے, سنو, ٹی ویوں پر جو آ رہا ہے کہ بی جے پی کو 220 230, یہ تمام کے تمام اوپینین پول کرنے والے یہ مودی کے چمچے ہیں, یہ مودی کے غلام ہیں, یہ مودی کے پیسے کھانے والے ہیں. ان کو حرام کھا کھا کے موٹے ہو چکے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک اوپینین پول کی کمپنی ہے سی اوٹر, ایک چینل کو ایک بتا رہے, ایک چینل کو ایک رپورٹ دے رہے. اسٹنگ آپریشن ہوا تو انہوں خود بول رہے ہیں, ایک اوپینین پول کی کمپنی بول رہی کہ جو ہم کو بڑھ کے پیسے دیا ہم توڑ موڑ کے پیش کر دیتے, توڑ موڑ کے پیش کر دیتے کہ انہوں 220. ارے 220 نہیں تو 420 بھی لکھ لے, کچھ ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اوپینین پول یہ کیا ہوگا اس جمہوریت کا, کیا ہوگا ہماری جمہوریت کا؟ اور اخبار والے اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم ہندوستان کے بہت بڑے بادشاہ ہیں. ہندوستان کا اخبار کا ہر ایڈیٹر یہ سمجھتا ہے کہ میں لکھ دیا تو ایسا لکھ دیا کہ نعوذ باللہ فرمان الہی ہے, میں لکھا تو سب پورا آ گیا. نہیں, اخبار کے ایڈیٹر والوں, تم جو لکھ لو, جو لکھنا ہے لکھو. عوام جمہوریت میں بادشاہ ہے, عوام جس کا ساتھ دے گی وہی حکومت بنائے گا. آج مودی کی تعریف میں موزی کے تعلق سے باجا بج رہا ہے. کل ہندوستان کے انگریزی اخبار انڈین ایکسپریس میں اشتہار چھپا, بڑے بڑے مسلم لوگوں کے نام اس میں کہ نہیں موزی کو بھول جاؤ, گجرات کو بھول جاؤ, ایسا نہیں ہوا تھا.
ارے ہم کو بولنے والوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں، ارے ظفر سریش والا، شاہ صدیقی، اگر تمہاری بہن کو روڈ پر لا کر ننگا کر کے مارا جاتا تو کیا تم اس کو معاف کرتے؟ اگر تمہارے بھائی کے جسم میں 3 گولیاں داغ دی جاتی تو کیا تم خاموش بیٹھتے؟ کیا سہراب الدین کچھ بھی تھا ہوگا، کیا ہمارا بھائی نہیں تھا؟ کیا احسان جعفری ہمارا رشتہ دار نہیں تھا ہوگا؟ مگر جو رشتہ اللہ نے قائم کیا کلمے کا رشتہ. سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ بلڈنگ کے اوپر زکیہ جعفری کھڑی ہوئی ہے اور اس روڈ کے اوپر دیکھ رہی ہے ایک عورت کہ میرے شوہر کی گردن مارتے ہیں، اس کے سر کو فٹ بال کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کے جسم کے ٹکڑے کرتے ہیں. جا کر تم زکیہ جعفری سے بولو کہ معاف کر دو قاتلوں کو. کیا زکیہ جعفری معاف کرے گی؟ نہیں معاف کرے گی، کیونکہ تمہاری ماں اور بہنوں سے وہ حرکت نہیں کی گئی جو ہماری ماں اور بہنوں سے کی گئی. تم اگر مودی کو معافی کرنے کی بات کر رہے ہو تو تم کلمے کے رشتے کو بھلا دے رہے ہو، تم انسانیت کو بھلا دے رہے ہو. آج 12 سال ہو چکے ہیں گجرات کا فساد ہو کر، 12 سال ہو چکے ہیں، مگر جس کے زیر قیادت، جس کے زیر سرپرستی گجرات کی سرزمین کو ہمارے خون سے لال کیا گیا، آج وہ ہندوستان کا وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے. کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے ہماری جمہوریت کے لیے کہ کیا بی جے پی کو کوئی نہیں ملا؟ ایسا شخص ملا جس نے ہم پر ظلم کیا. اور راجناتھ سنگھ بولتے ضرورت پڑی تو میں معافی مانگ لوں گا. کس کی معافی مانگیں گے آپ؟ کس کی معافی مانگیں گے آپ؟ شہادت بابری مسجد، وہ بابری مسجد کا ایک ایک اینٹ، ایک ایک چیز پکار کر کہہ رہے ہندوستان کے غیور مسلمانوں سے کہ کیا تم معاف کرو گے اللہ کے گھر کو شہید کرنے والوں کو؟ راجناتھ سنگھ تم ہم سے بول رہے ہیں ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. 6 دسمبر ہم کو یاد ہے راجناتھ سنگھ، تم نے بابری مسجد کو نہیں گرایا، تم نے بابری مسجد کو شہید نہیں کیا، تم نے ہندوستان کی بنیادوں کو کمزور کر دیا، تم نے ہندوستان کا نقصان کیا. مہاتما گاندھی کے قتل سے زیادہ سیاہ دن شہادت بابری مسجد کا دن. آج بابری مسجد کو شہید کرنے والے بول رہے ہیں ہم سے کہ ہم معافی چاہنا ہے تو معاف کر دو ہم کو. ہم معافی چاہیں گے؟ نہیں. اللہ کے گھر کو جو لوگ شہید کرتے ہیں اور اس پر خوشیاں منائے تھے، یہی مرلی منوہر جوشی، ان کی ضعیفی میں اما بھارتی ان کے گود میں گر گئی، جا کے لپٹ کے ان کو مٹھائی کھلا رہی، پورے خوشیاں منا رہے. اڈوانی ایسا ہاتھ مسل کے خوش ہو رہے تھے کہ ہمارا مسجد کے مینار گر رہے تھے، تم دیکھ رہے تھے. مسجد تو تم نے زمین دوز کر دیا، تم سب لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. کیا راجناتھ سنگھ کیا ہم بھول جائیں؟ اور راجناتھ سنگھ تم مجھے بتاؤ، تمہاری شناخت آر ایس ایس سے، تمہاری آر ایس ایس کی کتابوں میں اگر ایک ایک بات کو لکھ دوں گا تو تمہارے کان تم انگلیاں رکھ لو گے. وی دا نیشن میں کیا لکھا گولوال کرنے؟ وی دا نیشن میں گولوال کرنے کیا لکھا مسلمانوں کے بارے میں؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ بی جے پی کے ویب سائٹ آؤ، جا کر دیکھو پنڈت دین دیال اپادھیائے کی جو تھیوری لکھی ہوئی ہے انٹیگرل ہیومنزم، کیا لکھا پنڈت دین دیال اپادھیائے نے کہ مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے، مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے. راجناتھ سنگھ یہ دین دیال اپادھیائے لکھ رہا ہے، تمہاری ویب سائٹ پر آج بھی لکھا ہوا ہے، گجرات کی ویب سائٹ پر بی جے پی کا لکھا ہوا ہے، اور آپ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. کیا زکیہ جعفری کو جا کر تم کہہ سکو گے؟ کیا تم کوثر بی سے کہہ سکو گے؟ کیا عشرت جہاں سے کہہ سکو گے؟ عشرت جہاں کیا تھی؟ کیا عشرت جہاں کو ٹیررسٹ تھی؟ عشرت جہاں کو تم گولی مار کر اس کی جسم میں گولیاں مار کر اس کی لاش کو روڈ پہ پھینک دیے. کس کس سے معافی چاہو گے؟ یہ ڈھونگ رچا رہی ہے آر ایس ایس. آر ایس ایس یہ چاہتی ہے کہ مسلمان متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال نہ کرے. آر ایس ایس خرید رہی ہے دلی میں بڑے بڑے بکنے والوں کو خرید رہی ہے. ان کے چہرے دکھنے میں بہت اچھے نظر آتے ہیں، مگر یاد رکھو یہ میر جعفر اور میر صادق سے بدترین لوگ ہیں.
یہ ان لوگوں کو RSS خرید رہی ہے اور ان سے کہہ رہے کہ جاؤ مسلمانوں سے بولو کہ 2002 ہو کر 12 سال ہو گئے, بابری مسجد شہید ہو کر 20 سال ہو گئے, ارے بھول جاؤ, نئے بھارت کو بنانا ہے, نئی تاریخ کو لکھنا ہے. یاد رکھو نئی تاریخ ضرور لکھیں گے, ہندوستان کو مضبوط بنائیں گے, مگر تم کو کبھی معاف نہیں کریں گے. یقیناً ملک مضبوط ہوگا. تم یہ کہنا چاہ رہے ہو RSS والوں کہ بغیر تمہارے ملک مضبوط نہیں ہوگا؟ ارے یہ مہاتما گاندھی کے قاتل, یہ ہندوستان کے سیکولرزم کے دشمن یہ ملک کو کیا مضبوط کریں گے؟ ہمارا ملک کب مضبوط ہوگا, ہمارا ملک کب ترقی کرے گا میرے عزیز دوستو؟ جب اس ملک کا سیکولرزم مضبوط ہوگا. اور یہ لوگ تو سیکولرزم کے دشمن ہیں, یہ تو سیکولرزم کے دشمن ہیں. کیا کیا نہیں کیا ان لوگوں نے. الیکشن آ گیا تو ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں. کہاں کا ڈیولپمنٹ, کون سا ڈیولپمنٹ؟ سچر کمیٹی کی بات کرنے والوں, گجرات میں جو مسلم بچوں کو اسکالرشپ ملتی ہے, پری میٹرک اسکالرشپ, اس کو گجرات کی حکومت نہیں دیتی. کیوں نہیں دیتی گجرات کی حکومت؟ سپریم کورٹ میں اپیل کیے, ہم کو اسکالرشپ نہیں ملنا, پھر بولتے ڈیولپمنٹ کی بات کرتی ہے بی جے پی. عزیز دوستو, پھر آپ دیکھتے کیا ہیں کہ پھر ان کے وشوا ہندو پریشد کے صدر, سابقہ صدر, سینئر لیڈر اشوک سنگل بیان دے دیے. کیا بیان دے دیے؟ کہ مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی, ان کی آبادی کو روکنا ہے تو ہر ہندو گھر میں 5 بچے پیدا کرنا. مجھے یقیناً کوئی اعتراض نہیں ہے, مجھے یقیناً کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ہمارے ہندو بھائی 5-10 پیدا کریں. میں بالکل دل کی گہرائیوں سے اپنی بات کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پیدا کریے, ہم کو اعتراض نہیں ہے. آپ کو بہتر معلوم آپ کے لیے اچھا کیا ہے, مگر انہوں یہ کیوں بولنا کہ ہماری مثال کیوں دے رہے ہیں آپ کو؟ یقیناً ہمارے پاس پیٹ بھر کے بچے ہیں, ہم اس بات کو مانتے ہیں. بعض مسلم گھرانوں میں بچے بھی نہیں ہیں, بعض مائیں تڑپتی ہیں اپنی گود بھرنے کے لیے, ہمارے پاس 5 بھی ہیں, 2 بھی ہیں, 1 بھی ہے, مگر نفرت کیوں کر پیدا کرنا؟ تم نفرت پیدا کر رہے 2 مذاہب کے ماننے والوں میں. مثال دے رہے مسلمانوں کی, ان کی آبادی اگر بڑھ گئی تو پھر ہندو کو خطرہ, کیا خطرہ ہوگا ہندوؤں کو؟ کیوں خطرہ ہوگا ہندوؤں کو؟ کیا ہندوستان ہمارا نہیں ہے؟ کیا ہم اس وطن کو مضبوط دیکھنا نہیں چاہتے؟ کیا ہم ان سرحد کی حفاظت کرنا نہیں چاہتے؟ اور پھر آپ میں ہم میں کتنا فرق ہے. مسلمان اگر 15 کروڑ ہیں, دلت سماج اور قبائل سماج عیسائیوں کو چھوڑ دیں آپ, تو قریب 65% ہندو سماج ہے. آپ کو 65% کو 14% سے خطرہ ہے. کہاں خطرہ ہے بتائیے آپ, کہاں خطرہ ہے مجھے بتائیے آپ. دو نہیں 5 لوگ پیدا کر رہے ہیں, آپ بھی 5 پیدا کرو. ٹھیک ہے, آپ کی بات کو مانتا ہوں اشوک سنگل. اب میں تم سے کہہ رہا ہوں, بتاؤ تمہارے وزیر اعظم کو امیدوار نریندر مودی کے پاس کتنے بچے ہیں؟ اس کو تم نہیں بولتے پیدا کرو بول کے, انہیں نہیں پیدا کرنا. آپ سارے ہندوؤں کو بول رہے, تم 5 پیدا کرو, پہلے اپنے بچے کو تو بولو, ایک تو پیدا کر کے بتائے. ایک نہیں, وجودی نہیں. اب زیادہ بولے تو بولیں گے اسدالدین اویسی نے کہا, میں کہہ رہا ہوں متروں کہ پورا ملک کا بچہ میرا بچہ. اچھا یہ ہے, میں نہیں پیدا کرا کیونکہ میرے پورے بچے میرے بچے. ایسا بولے تو پھر پورے دنیا کے مسلمانوں کے بچوں کا باپ میں. ارے کیا بات ہے بتائیے آپ. نفرت کون پیدا کر رہے, ہم نہیں کر رہے. تم اگر ہماری مثال دیں گے تو جواب دیں گے, ہم جواب دیں گے, تم جو بولو جواب دیں گے. اتر پردیش میں اگر ملائم سنگھ تمہارا ایجنٹ بن چکا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اتر پردیش میں اگر ملائم سنگھ تمہاری بی ٹیم بن چکی RSS والوں, تو یہ مت سمجھو کہ اتر پردیش میں ملائم سنگھ ہمارا نمائندہ ہے. اتر پردیش میں ملائم سنگھ تمہارا نمائندہ ہے, تمہارا پیادہ ہے, تمہارا چہرہ ہے. وہ تم دھوکہ دیتی آئے. اتر پردیش میں سنا آپ نے, ہم کو بول رہے 5 پیدا کر رہے. یہ RSS والے کوئی شادی نہیں کرتے,
نہیں کرتے یہ لوگ بولتے نہیں ہم نہیں کریں گے. ہم جو ہے انگریزی کا لفظ ہے کیا سیلیبریٹ رہیں گے, ہم نہیں کریں گے. ارے بھائی صاحب کیوں نہیں کرتے آپ؟ مگر نفرت مت پیدا کرو. آپ نہیں کرنا چاہ رہے مت کرو, اچھا ہے آپ مت کرو, مگر یہ نفرت پیدا کرنے کی باتیں مت کرو. اور پھر عزیز دوستو, بمبئی میں ہم بمبئی کو نہیں جا سکتے, ممبئی کو نہیں جا سکتے ہم, مگر اخبار میں کل آیا, کیا آیا اخبار میں؟ ممبئی کے ٹائمز آف انڈیا اخبار میں نیوز آئی, ہمارے ایک بہت بڑے سپٹمبر 1990 کو ایک زین العابدین جوالے صاحب, یہ کوکن کے مسلمان ہیں. 1990 میں جب صدام حسین نے عراق پر حملہ کیا تھا, یہ ایک مرچنٹ شپ کے کیپٹن تھے, کارگو شپ کے, زین العابدین جوالے صاحب. جب وہ کویت کو پہنچے, ان کو نہیں معلوم تھا کہ صدام حملہ کر دیا. 722 ہندوستانی جو بھوکے مر رہے تھے اپنی کشتی میں سوار کرا کے بمبئی کو لے کر گئے. ان کا نام کیا ہے؟ زین العابدین جوالے, کوکن کے مسلمان ہیں. ان کے دادا فقیر محمد جوالے یہ ہندوستان کا سب سے پہلا اسکول بنائے تھے, کیسے کشتی چلانا سمندر میں, جو انگریزی کا لفظ ہے ناٹیکل مائلز, ان کے دادا نے بنایا. ان کو 1980 میں پدم شری ملا. آج زین العابدین جوالے کو باندرا میں گھر نہیں ملتا, بمبئی کے باندرا میں گھر نہیں ملتا. کوئی کرایہ دار دینے تیار نہیں ہے, بولے نہیں مسلمان کو نہیں دیتے, کوئی مسلمان کو دینے تیار نہیں ہے. وہ شخص جس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے, اس نے کہا کہ نہیں میرے ہم وطن ہے, میرے وطن عزیز کا ہندوستانی ہے. 722 ہندوستانیوں کشتی میں رکھ کر بمبئی کو لے کر آیا. آج اسی شخص کو باندرا میں فلیٹ نہیں ملتا کرائے کے لیے. بتائیے آپ عزیز دوستو, ہم ممبئی نہیں جا سکتے. اسد الدین اویسی ممبئی کو نہیں جا سکتا, اس لیے نہیں جا سکتا کیونکہ ہم کہیں گے تو یہ بات کہیں گے ان سے. عبدالعزیز جوالے ہیں وہاں پر, کوئی ان کو گھر نہیں دیتا. عزیز دوستو, کوئی گھر نہیں دیتا ہے ان کو. بتاؤ کیا کانگریس والوں تمہاری زبانوں کو کیا ہو گیا؟ تمہاری زبانیں نہیں کھلتی ہیں جوالے کے بارے میں؟ گھر نہیں دے لیں گا ان کو. ہم ممبئی نہیں جا سکتے. آج وہ مہاراشٹر ممبئی میں کہاں رہتا ہے مسلمان؟ ہمارے ایک بھائی آئے ہوئے ہیں, بھیونڈی میں رہتا ہے, کلیان میں رہتا ہے, ممرا میں رہتا ہے, میرا روڈ میں رہتا ہے. دوسرے علاقوں میں کوئی دیتا ہی نہیں جگہ اس کو. یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, یہ ہمارے ملک کا سیکولرزم. ہم کو نہ گالیاں دینے والے, ہم کو ممبئی سے آنے سے روکنے والے, بتاؤ یہ کیا انصاف ہو رہا ہے؟ جس شخص نے اپنی کشتی پر 722 ہندوستانیوں کو بٹھا کر کویت سے بمبئی کو لے کر آیا, آج وہ فلیٹ خریدنا چاہ رہا باندرا میں, کوئی بیچنے تیار نہیں ہے اس کو. عزیزان ملت, یہ حقیقت ہے ہمارے ملک کے سیکولرزم کی. مجلس اتحاد المسلمین جب ان باتوں کو بیان کرتی تو ان کے سب باتیں پسند نہیں آتی. یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ کوئی حقیقت کو بیان کرے. میرے آپ تمام سے ہی گزارش ہے کہ آنے والے پارلیمنٹ کے الیکشن میں سکندرآباد سے ہم لڑیں گے الیکشن. سکندرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر مقابلہ ہوگا. جیت ہار اللہ کے ہاتھ میں. اگر میں اپنی زندگی میں نہیں جیت سکا تو کم سے کم یہ بچے اپنی زندگی میں جتا لیں گے. آج یہ بچے جو آج معصوم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, جن کو ہمارے بڑے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ خاموش بیٹھو, ان کو مت کہو یہی ہمارا مستقبل ہے. یہ آج آواز کریں گے, ان کی زبانوں کو مت روکو, اس لیے کہ بچے آج آواز کریں گے تو کل ساری دنیا ان کی آواز کو سنے گی. اسی لیے ہم کو سکندرآباد لڑنا ہے, سکندرآباد طاقت سے لڑنا ہے, اور پولنگ پرسنٹیج بڑھنا ہے. پہلے کی طرح پولنگ پرسنٹیج کام میں آنے والا نہیں ہے. میری آواز جہاں تک جا رہی ہے ہندوستان کے کونے کونے میں, اگر اتر پردیش میں وہ ظالم ملائم سنگھ مجھے آنے سے روکتا ہے تو روکے, مگر میری آواز ضرور اللہ پہنچائے گا. دلوں کو موڑنے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے, عزت اور کامیابی دینے والا اللہ ہے. ہمارا کام کوشش کرنا اللہ کی راہ میں.
ہمارا کام اللہ کی راہ میں کوشش کرنا ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین سکندرآباد سے اپنے امیدوار کو اتارے گی۔ آپ تمام کو ساتھ دینا ہے، ووٹ ڈالنا ہے، ایک ووٹ نہیں بلکہ پورے نوجوانوں ابھی سے چیک کرو کہ تمہارا نام ووٹر لسٹ میں ہے یا نہیں۔ موذی کو ہرانا ہے، اپنی جماعت کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ناموں کو پہلے چیک کریے، نام کو چیک کریے، اور پولنگ کے دن خوب بڑی تعداد میں نکل کر ووٹ جائیے۔ آج ہمارے ڈائز پر سنجری آئے ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، یونانی ڈاکٹر ہیں، اتر پردیش میں اعظم گڑھ میں ہمارا جلسہ ہو رہا تھا۔ جیسا کہ کلیم جامعی نے کہا، 1 مہینے سے تیاری کر رہے تھے، اور اسی اسنا میں ہمارے سنجری صاحب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ آپ کی بیوی دلی میں رہتی تھی، جلسے کی تیاری کے سلسلے میں شخص اپنے بچے کو بھی جا کر نہیں دیکھا۔ یہ قربانیاں ہم دے رہے ہیں اتر پردیش میں، محنت کر رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں سے انصاف ہو، ملائم سنگھ کی ظالم حکومت کا خاتمہ ہو۔ اور عزیز دوستو، یہی چند گزارشات مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ مجلس کو مضبوط کریے، اب یہ جلسوں کا سلسلہ اور بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ مشیر آباد میں وہاں پر جلسہ ہوگا، اتوار کو ایرا گڈھا میں ہوگا، اور انشاءاللہ پورے جگہوں پر ہوگا۔ جماعت کو مضبوط کریے، اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ وآخر الدعوانا